الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبھی دوست محبت سے پڑھ رہے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خسروی کے سامنے نا سروری کے سامنے موت سے مطابقت رکھنے والا خوبصورت کلام ہے. میں حاضری پیش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سماعت کریں کہ خسروی کے سامنے نا سروری کے سامنے خسروی کے سامنے نا سروری کے سامنے ہاتھ کون ہے جو بھیگ دے اور مانگے گداؤں کا بھلا. لاؤ تو کوئی سخی میرے سخی کے بعد انتہائی معزز محترم حاضرین کرام، لائق سب عزت و تکریم حضرات سادات کرام، اسٹیج پر جلوہ فرما تمام علماء کرام، خوبصورت اجتماع اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا
استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی خدمات کو کہ جن کی کوشش اور کاوش سے اور آپ کے رفقا کی محنت سے آج کی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکات عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ظل عاطفت اہل علاقہ پہ ہمیشہ دراز فرمائے۔ خوبصورت ماحول ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس تقریب میں خصوصی خطاب کے لیے جو نام لکھا گیا تھا وہ پیشوا اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو پسند فرماتا ہے ان کو اپنے محبوب کی خدمت میں قبول فرماتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، بہت سے مالدار مال جمع کرتے کرتے، بہت سے سخی خرچ کرتے کرتے لوگ زندگی گزار ہی جاتے ہیں، پر ایسی زندگی کہ جس کی ہر سانس میں فکر حضور کے دین کی ہو، یہ اللہ خاص کرم فرمائے تو پھر ملتی ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ سے کرتا ہوں، یا اللہ تو چاہے تو فاسقوں فاجروں سے اپنے دین کا کام لے لے، پتھروں کنکروں سے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم گناہگاروں سے بھی کوئی دین کا کام لے لے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج اس مجلس میں ہم پیر صاحب قبلہ کی خدمات کو خراج عقیدت اور محبت بھی پیش کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ جو فکر انہیں عطا کی تھی وہ ہم گناہگاروں کا مقدر بھی بنا دیں۔ جن دوستوں نے یہ بزرگ تشریف فرمایا ہے، میں تو کم عمر ہوں، کم علم ہوں، پیر صاحب کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہے، فکر جو ہوتی ہے نا انسان کا اندر ظاہر کرتی ہے، اس کی گفتگو۔ جس بندے کے پاس، پیروں کے پاس بھی لوگ بیٹھتے ہیں، ہم جیسے نکارہ قسم کے نام نہاد مولویوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، پر فکریں کچھ ہو رہی ہیں۔ فکر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت پیر صاحب کے ساتھ زندگی گزاری ان کو ایک ہی فکر سمجھ میں آئی ہے، حضور کے دین کی فکر۔ تو یہ بڑا خاص کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال یہ تو تقدیر ہے اور پھر فیصلہ بھی ہے، علم اسی طرح اٹھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے نا، ان اللہ تعالیٰ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من الناس، اللہ اس طرح لوگوں کے دلوں سے علم نہیں نکالے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء اٹھیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے صالحین دنیا سے جاتے رہیں گے، رخصت ہوتے رہیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، پیچھے جو بچ جائے گا وہ چھان ہوگا جیسے جو کا چھان ہوتا ہے۔ اب یہ خبر تو سرکار کی پوری ہونی ہے، اس کا یہی انداز ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں۔ بہرحال جو رکھنے ہیں، جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو سکتی نہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے جو خلفاء ہیں اور ان کا لگایا ہوا جو باغ ہے، خاص طور پہ اس پورے علاقے میں، اس خطے میں، ضلع گجرات میں، وہ کہتے ہیں نا کہ لگا ہوئے پور جدوں امبا نوں رسے بعد دا مالی تے پتہ لگتا ہے۔ تو پیر صاحب کی خدمات اس پورے علاقے میں خاص طور پہ اور پورے ملک میں بالعموم موجود ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان کی جو احسان مندیاں ہیں اور ان کا جو دینی کام ہے اسے یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ احباب عزیز وقار، جو موضوع حضرت کی طرف سے مجھے سپرد ہوا اشتہار کے ذریعے میں نے دیکھا، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس پہ بڑی ساری بات کی جا سکتی ہے، بہت اختصار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ احباب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث فرمائے۔ ہر رسول آ کے اپنے فریضہ تبلیغ کو پوری طرح ادا کرتا رہا اور لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے جتنے رستے بنائے تھے انبیاء کی صورت میں، وہ سارے رستے ایک وقت ایسا آیا کہ بند کر دیے۔
اب وہ رستے شارع عام نہیں ہیں، ہر کوئی ادھر جا نہیں سکتا، وہ نبیوں کا اپنا کام ہے، جن کو پہنچانا تھا پہنچا چکے، اب رستے بند ہیں۔ اب اس کے دربار میں پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے۔ آخری دین، آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں آخری دین پہنچا دیا۔ اب یہ ایک ہی رستہ ہے، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور منزل تک پہنچنا ہے، یہی ایک رستہ ہے۔ میں آسان سے ایک جملہ کہوں، وہی رستہ انسانیت کی نجات کا رستہ ہے کہ جس رستے پہ نشان قدم نبیوں کے امام کے موجود ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہنا بھی بے محل نہیں ہے کہ وہ رستہ بھی ہدایت کا رستہ ہے جہاں حضور کے نشان قدم ہیں، اور وہ رستہ بھی راہ خدا ہے جس رستے پہ نشان قدم حضور کے وفاداروں کے لگے ہوئے ہیں۔ جدھر سے نبی گزرے وہ سیدھا رستہ، اور جدھر سے نبی والے گزرے وہی سیدھا رستہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ بات کی ہے اور کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آپ کا ذوق چاہوں گا اس پہ اگر ہے تو، اگرچہ وقت کا فرق ہوتا ہے، جلسہ اور ہوتا ہے، درس اور ہوتا ہے، ہمیں احساس ہے اس بات کا، لیکن تھوڑا سا ذوق لیں گے آپ، ذرا ذوق سے کہیے نا سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ امام فرماتے یا رسول اللہ، جدھر سے آپ کے غلام گزرے ہیں وہی راہ خدا ہے۔ آسان کروں، پوچھو امام احمد رضا سے کہ خدا والا رستہ کیا ہے، تو بریلی سے جواب یہی آئے گا، وہی رستہ جو غوث جلی کا رستہ ہے، وہی رستہ جو داتا علی کا رستہ ہے، وہی رستہ جو مہر علی کا رستہ ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اس کا اور آسان معنی یہ ہے، لوگوں غور کرو، خدا والا رستہ وہی ہے جو یار غار کا رستہ ہے، حیدر کرار کا رستہ ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک ہی رستہ کھلا ہوا ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ایک دماغ ذہنی فطور رکھنے والے بندے کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ مذہب دی لوڑ ہی کی ہے۔ آج ملحدین سوشل میڈیا کے ذریعے ان سوالات کو پھیلا بھی رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے۔ ایسے قرآن یاد کراتے یہ سوال بھی یاد کرائیں۔ اگر نسلوں کو بچانا ہے تو الہاد پڑھانا پڑے گا، کیا ہے ملحد، کیا سوال کر رہا ہے۔ میں اپنے بچے جو طلبہ مدارس کے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، سوال پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا مسئلہ پرانا ہو گیا ہے کہ نہیں، یہ تو بوڑھوں بزرگوں کو بھی یاد ہو گیا۔ اب جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا، پہنچا وہ بھی رہے ہیں جی، وہ اجتماعی دعا کہہ رہے ہیں، ہم قرآن شریف کہہ رہے ہیں، تو بات ایک ہے۔ اس مسئلے کو ٹھیک ہے یاد کرنا چاہیے، مگر اس وقت ضروری ہو گیا ہے۔ فیس بک پہ میں نے ایک سوال پڑھا، ایک بندے نے لکھا تھا تمہارا رب، معاذ اللہ انداز تھا، تمہارا رب شر ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ خدائی کیسا جو شر نہ مکا سکے، اور اگر شر ختم کر سکتا ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ کیا تمہارا خدا شر پسند ہے؟ معاذ اللہ۔ اب آ گئی، زبان بدل گئی، لہجہ بدل گیا، سوال بدل گیا۔ اس پہ اسی تناظر میں یہ سوال ہے کہ مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ پابندیاں لگاتا ہے اور لڑاتا ہے انسانوں کو انسانوں سے، اس لیے بندے کو لا دین سیکولر ہونا چاہیے۔ بد مذہب ایکسٹریم لیول کا یہ ہے جو کہتا ہے مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، ضرورت ہی کوئی نہیں، شترے بے مہار کی طرح جدھر مرضی جاؤ اور جس کھیت میں مرضی منہ مار لو، کوئی ضرورت نہیں مذہب کی۔ اس پہ ہم کچھ سوال رکھتے ہیں، آخر ہمارا بھی حق ہے سوال کرنا۔ ہم کہیں گے اچھا بتاؤ مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟
سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کون بتائے گا؟ یہ کون متعین کرے گا کہ یہ کام کرنا صحیح ہے اور یہ کام کرنا غلط ہے؟ اس پہ ملحدین کی طرف سے جواب ہوتا ہے جی معاشرہ خود ہی طے کر لیتا ہے، سوسائٹی اور معاشرہ خود متعین کرتا ہے صحیح غلط کو، گناہ نیکی کو خود ہی متعین کرتا ہے، اچھائی اور برائی کو۔ تو ہم کہیں گے اچھا کیا معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ کیپیسٹی، یہ قدرت ہے کہ وہ یہ طے کر سکے؟ دنیا میں، ساری دنیا میں معاشرہ ایک جیسا تو نہیں ہے۔ ایک معاشرہ دنیا میں ایسا نظر آئے گا جس میں الکوہل، شراب پینا حلال صحیح ہے، ایک معاشرہ ایسا نظر آئے گا جس میں شراب پینا حرام ہے، ناجائز گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کس معاشرے کو تم معیار مانو گے؟ ایک معاشرہ ایسا ہے جو کہے گا کہ زنا کوئی بری بات نہیں، جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر ہے ان کے نزدیک کوئی بری بات نہیں، اور کچھ معاشروں کے اندر اسے برا سمجھا جائے گا۔ تو تم کون سے معاشرے کو اچھائی اور برائی کا معیار سمجھو؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ طلباء بیٹھے ذرا غور فرمائیے اس بات پہ۔ موریلٹی، اخلاقیات اور اچھائی برائی کا معیار کیا ہے؟ اگر مذہب نہ ہو تو کچھ نہیں۔ یہ مذہب ہی ہے جو بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ مذہب کو نکالو تو یہ دو ٹانگوں والا حیوان رہ جاتا ہے، جنہوں نے نکالا وہ حیوان بنے۔ تاریخ گواہ ہے جنہوں نے مذہب کو الگ کیا وہ حیوانیت پہ اترے۔ اس لیے ہم یہ سوال کریں گے، جو بندہ کہے کہ مذہب کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو چلو ٹھیک ہے مان لیا ایک لمحے کے لیے تیری بات کو، بالفرض ضرورت کوئی نہیں، تو بتاؤ صحیح غلط کون بتائے گا؟ مذہب کے سوا کوئی اصول، کوئی ضابطہ ایسا ہے نہیں جو جامع بھی ہو، جو مانے بھی ہو اور وہ صحیح غلط بتا سکے۔ یہ صرف مذہب ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کو روکتا ہے، یہ صرف نظریہ آخرت ہے جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ شکل کا انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے ہمارے یہ ذہنوں میں بات ہونی چاہیے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت، یہ لاجیکل بات ہے، یہ ایسی، کیونکہ وہ قرآن حدیث تو مانے گئی نہیں نا۔ اس کو آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھیں یا جو مرضی پڑھیں اس کو سمجھ نہیں آنی، اس نے قرآن پر ایمان جو نہیں رکھا۔ اس لیے یہ عقلی جوابات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا بچوں کو، ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین جن کا نام ہے حضرت علامہ سائیں غلام رسول قادری قاسمی رحمت دامت برکاتہ القدسیہ، ان کی کتاب ہے اسلام زندہ باد کے نام سے، چھوٹا سا رسالہ، ایک بار ضرور پڑھیں۔ بہت سارے اہل سنت، اپنے اہل سنت فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی میں نے شاید یہ ایک ہی کتاب مجھے ملی ہو الحاد پر، تحقیق میں پھر وہ رسائل شاید ہوں کسی کے، لیکن اس طرح تفصیلی کتاب صرف ایک، وہ بھی رسالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس موضوع پہ بھی کام کریں۔ پہلا سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا، اب دوسری بات کرنی ہے اور وہ یہ کرنی ہے کہ ہمارا دین جو مذہب جس کی انسانیت کو ضرورت ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں کسر باقی کوئی نہیں، اللہ نے مکمل ضابطۂ حیات بنا کے ہمیں دیا ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ اسلام مکمل ہے، ایک اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے اور اختلاف پیدا کیا گیا اس صدی میں۔ یہ ایک نئی بات سننے کو ملی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، نئی نئی بولیاں، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ یہ بات کوئی کافر کرتا تو بات سمجھ میں آتی، جس نے لیبل کفر کا لگایا ہے۔ کوئی ملحد اس بات کرتا تو بات کو پلے پڑتی، بھئی اس کا کام ہی ہے شیطانی کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ایک ایسے بندے نے کی ہے جس نے صرف مسلمان ہونے کا لیبل نہیں لگایا بلکہ مذہبی اسکالر ہونے کا لیبل بھی لگایا ہے، اور نام اس کا جاوید احمد گامدی۔ اس شخص نے یہ کلیم کیا ہے جناب کہ یہ اسلام جو ہے یہ ضابطۂ حیات نہیں ہے، دین ہے لیکن ضابطۂ حیات۔ اور دلیل پتہ کیا ہے؟ آپ ہنسیں گے، یہ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول جتنے تشریف لائے کیا کرنے آئے؟ مبشرین و منذرین۔ یہ اس کی ویڈیو پڑی ہے، دیکھ لیں۔ رسول دنیا میں تشریف لائے، وہ تو بشارتیں دینے آئے اور وہ تو ڈر سنانے آئے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد آخرت پہ توجہ دلانا ہے، دنیا کا نظام بتانا ان کا مقصد ہی نہیں۔
رسولوں کے آنے کا مقصد تمہیں حیات زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے ہی نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ بتانا کہ آخرت میں کیا کرنا ہے، آخرت کو کیسے اچھا کرنا ہے، یہ مقصد ہے ان کا۔ ضابطے زندگی کے کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ رسول اس لیے تشریف لائے۔ چلو اگر مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان لفظوں میں نہیں فرمایا کہ رسول اس لیے تشریف لائے کہ تمہیں ضابطۂ حیات بتائیں، تو کیا نہیں بتایا؟ کیا یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ کہا نہیں تو بتایا بھی نہیں؟ کیا میرے نبی نے اگر فرمایا نہیں کہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آیا ہوں، ان لفظوں سے نہیں فرمایا تو کیا نہیں بتایا؟ کیا کمال کی بات کرتے ہو بھائی! اسلام نہ صرف مکمل دین ہے بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سبحان اللہ کریں، شروع کریں، میں آغاز کروں قرآن پاک سے، ذوق سے کہیں نا ذرا۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، میرا پروردگار فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے یوم عرفہ ہے، مقام عرفات ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، یہ آیت مبارکہ لے کے جناب حضرت جبریل امین حضور کریم کے دربار میں آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو تام فرما دیا ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ احباب ذرا اس بات پہ غور تو کرو نا، ہمارا کوئی شفیق رشتہ، ہمارا کوئی محبت کرنے والا ہمارے لیے کسی چیز کو جب پسند کرتا ہے، ہم فخر سے اختیار کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں کہ میرے لیے ان کپڑوں کو میرے باپ نے چنا ہے، میرے لیے اس کھانے کو میری ماں نے چنا ہے، میرے لیے اس فیلڈ کو میرے استاد نے چنا ہے۔ سینے سے لگاؤ اس دین مبارک کو جو ہمارے لیے ہمارے پروردگار نے پسند فرمایا ہے۔ وہ تو والدین سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، ماں کہے بیٹا یہ کھا، فلانی شے کھا، تیرے والے چنگی ہے، بندہ خوش ہو کے کھانا آتا ہے، میری اماں نے آکھیا ہے، اماں میں غلط نہیں نہ آکھا کھانا، اے فلانے کپڑے پانے نے تے فلانی پڑھائی کرنی ہے، ابا جی نے آکھیا ہوں ابا جی میرا برا تے نہیں چاہ سکتا، یہ دین ساڑھے واسطے پسند کیتا ہے، فرمایا ردی تو میں پسند کیتا ہے۔ انہوں دسو جڑی شاہ اللہ نے پسند کی تھی اللہ باپ کے ماں باپ نے ود کی محبت کرتا۔ آؤ میں لے چلوں نبیوں کے سردار کا دربار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ صحابہ کرام میرے نبی کے گرد موجود، ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رستے میں دیکھا چڑیا ہے، اس کے ننھے ننھے بچے ہیں، مجھے بڑا پیار آیا ہے، میں نے ان بچوں کو اٹھایا اپنی آستین میں چھپایا ہے اور چل پڑے حضور کریم کے دربار کی طرف۔ مقصد ملاقات کرنا ہے، مقصد دیدار کرنا ہے۔ احباب غور کرو، فرماتے ہیں میں نے غور کیا، میں چل رہا تھا، وہ چڑیا بھی میرے ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی میرے سر پہ اڑ رہی تھی، میں حیران ہوا یہ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ اس کی جان جو میرے پاس ہے، اس کے بچے جو میرے قبضے میں ہیں، میں نے اس کے بچوں کے سے کپڑا ہٹایا ہے، چڑیا کے سامنے اس کے بچوں کو کیا ہے، وہ چڑیا بھی میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، میں نے اس پہ بھی کپڑا ڈالا، حضور کریم کے دربار میں لایا۔ احباب غور کرو، مفہوم
عموماً پڑھ رہا ہوں، توجہ کرو، نبیوں کے سردار کا دربار لگا ہوا ہے، حضور کے سامنے میں نے وہ چڑیا بھی کھولی ہے، اس کے بچے بھی کھولے ہیں، عرض کیا رسول اللہ دیکھیں نو اس ماں کے دل میں پروردگار نے کیسا پیار ڈالا ہے، ننھی سی جان ہے مگر پیار کتنا زیادہ ہے، اپنے بچوں پہ زندگی قربان کر رہی ہے، آزادی قربان کر رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اتنا پیار یہ چڑیا اپنے بچوں سے نہیں کرتی ہے جتنا پیار تمہارا پروردگار اپنی مخلوق سے فرماتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے وہ محبت کرنے والا جس چیز کو ہمارے لیے ریکمینڈ کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، اور وہ مکمل اور اکمل زندگی کا نظام ہے جو ہمیں اسلام کے طور پہ دیا گیا۔ یہ آیت پاک جب نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک یہودی نے کہا کہ اے آیت عمر جڑی تواڈے تے اتری ہے، اگر ساڈے تے اتر دی تے اساں تے عید منانی سی۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا مجھے پتہ ہے آیت کتھے اتری ہے تے کدوں اتری ہے۔ مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دن ایک نہیں دو عیدیں، یوم عرفہ بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنن ترمذی میں کتاب و تفسیر میں بھی آئی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین جب مکمل ہے تو دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد ہدایت ہے اور ہدایت کا نظام، ہدایت کا سامان پورا ہے، کسر کوئی نہیں، کمی کجی کوئی نہیں۔ جب نظام مکمل ہے تو کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، جب کسی اور دین کی، نظام کی، سسٹم کی ضرورت نہیں ہے تو نظام لانے والے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب نظام کی ضرورت نہیں تو جو نظام لے کے آنے والی ہستی ہے ایسی کسی ہستی کی بھی ضرورت۔ اللہ نے حضور کو بھیجا، ضرورتیں پوری کر دی، اسلام کو نازل کیا، ضرورتیں پوری کر دی۔ اسلام کا مکمل ہونا اور آخری ہونا یہ بتا رہا ہے اسود انسی سے لے کر مرزا قذاب تک جتنے آئے ہیں یہ سارے قذاب اس لیے بھی ہیں کہ رب کا بھیجا ہوا اسلام بھی آخری ہے، نبیوں کا سردار بھی آخری ہے۔ ہم جو اعتقاد رکھنے والے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، ضابطہ حیات بھی ہمیں یہ کہنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کریم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے یہ لفظ پڑھے، جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ دے رب ہون تے خوش ہاں، میں اسلام دے دین ہون تے خوش ہاں، تے میں اس گل تے بھی خوش ہاں میرے رسول دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جڑا بندہ یہ لفظ آکھے واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ ماننا بھی ہے، دل سے اقرار۔ جس طرح کلمہ شریف پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف زبانی پڑھو یا دل تم منو، دل سے بھی مانو۔ اسی طرح یہ کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ زبان سے بھی کہو اور دل سے مانو بھی، اور عمل سے پھر ثابت بھی کرو۔ رضیت باللہ ربا، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اب اندازہ اس پہ کرو، اس پہ سن لیں گے بات بھی، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ پالنے والا کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ پالنے والے رب کا معنی ہے، رب تربیت سے، اور اس کا معنی ہے وہ ہستی جو ہر وہ نعمت عطا کرے جس کی ضرورت ہو، جب ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو وہ عطا کرے، اسے رب کہتے تھے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا دودھ پینے والا، اس کو مرغ مسلم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ دودھ کی، اور دودھ بھی خاص قسم کی نیوٹریشن غذائیت رکھنے والا،
ہر دودھ بھی وہ نہیں پچا سکتا، اس کو خاص قسم کا دودھ چاہیے۔ اللہ نے جو اسے چاہیے ماں کے سینے سے عطا کیا، پھر جب وہ بڑھتا رہا، بڑا ہوتا رہا، اس کی جو نیڈز ہیں، ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ رب ہے، یہ شان ربوبیت ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے پر جو خوش ہوتا ہے، توجہ کرنا، جو اللہ کے رب ہونے پر خوش ہوتا ہے وہ پھر زندگی میں حرام تو نہیں کھائے گا، وہ سود تو نہیں کھائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے میرا پالنے والا رب ہے، اس کی نافرمانی کیوں کروں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے منہ میں چکی لگائی ہے وہ پیسنے کے لیے اناج بھی دے گا۔ یہ اعتماد جس کا نہیں ہے، بھروسہ توکل نہیں ہے رزق کے سلسلے میں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رب ہونے پہ خوش کوئی نہیں، وہ خود چلاکی کرنا چاہتا ہے، وہ خود اپنی عقل استعمال کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں بھائی، عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، ایک لقمہ ہو حلال کا، خوش ہو کے کھا لے اور پھر کہے میں اس کے رب ہونے پہ خوش ہوں۔ وبالاسلام دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہو، اس کا مطلب ہے سچے کھبے نہ چاہتے، یہ نہ ہو کہ مر جائے کوئی تو موم بتیاں جلا لے اور خوشی کا موقع ہو تو خسرے بلا لے، مہندیاں نکال، یہ نہیں پھر وہ کرتا۔ جو اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہے، خوش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی اور طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں معاشرے میں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، میں کیڑا خوش ہے، یہ صرف زبانی خوش ہے یا عملی طور پر خوشی ثابت بھی کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات، وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا، حضور کے نبی ہونے پہ جو خوش ہے وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور کسی اور کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جیسے حضرت حبیب بن زید نے کہا تھا، ڈورا ہو گیا تیری گل سن دے کوئی نہیں، وہ کسی اور طرف دیکھنا بھی پسند اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ جیسے میرے سرکار ہیں وہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل کسر کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، میرے نبی نے کوئی ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑا جس پہ نور نہ دیا ہو۔ ایک مقام پہ نبی پاک فرماتے، اس پہ بات طویل بھی ہو سکتی ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، بڑی توجہ۔ حضور کریم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، والد کی طرح ہوں، والد نہیں کہا، والد ہوں، کیونکہ اس کی تو نفی ہے، ما کان محمد، والد کوئی نہیں، والد جیسے، جیسے کا کیا مطلب؟ یہ تشبیہ شفقت میں ہے، جیسے باپ شفیق ہوتا ہے، باپ سے بڑھ کر تم پر نبیوں کا سردار شفیق ہے، فرمایا میں شفیق ہوں تم پر، مفہوم حدیث کا، اعلمکم اذا ذهب احدکم الى الخلاء، تم میں سے جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں جائے، فلا يستقبل القبلہ ولا يستدبرها، نہ قبلے کو منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے، فلا يستنجی بیمینہ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہ کون سکھا سکتا ہے؟ مکمل نہیں ہے بھائی، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتا دیا، میرے نبی نے بتا دیا واش روم میں کیسے جانا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو ہوش کوئی نہیں آئی۔ ہمارے استاد تھے وہ
قرات پڑھاتے تھے، وہ فرماتے تھے ایک گوریاں دی بھی عقل عجیب ہی ہے، استنجا پانی نہ نکال دے، ٹیشو نہ کر دے تو پھر ٹپ وچ بہ کے نہ دے، صاحب لا لو پانی کتھوں جاندا تے کتھے کتھے جاندا، ہوش ہی نہیں رہتی۔ یہ اسلام ہے جو پاکیزگی سکھاتا ہے، فرمایا نہ قبلے کو منہ کرو، نہ قبلے کو پیٹ کرو، اور نہ دائیں ہاتھ سے اسے روٹی کھانی ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، حضرت سیدنا سلمان فارسی تشریف فرما ہے، ایک بندے نے تانا دیا اور یہی بات کر کے کہنے لگا یہ کیسا رسول ہے، معاذ اللہ یہ تمہارے کیسے نبی ہیں، یہ تمہیں کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے اور بیت الخلاء میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ کوئی بات کرنے والی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فخر کرتے ہیں اور فخر سے فرماتے ہیں ہاں ہاں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، نہ قبلے کو منہ کرنا ہے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرنی ہے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، اور پتھر تین استعمال کرنے ہیں، ہاں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے۔ فخر کرتے حضرت سلمان فارسی اور فخر کر کے ہمیں فخر کرنا سکھایا ہے۔ اے مسلمانوں ناز کرو، اللہ نے تمہیں دین وہ عطا فرمایا ہے جو دینوں سے اعلیٰ ہے، اور نبی وہ عطا فرمایا ہے جو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اتنی چھوٹی بات پر بھی رہنمائی موجود ہے۔ یہ تو ہے ایک وہ تعلق جو بندے کا اپنے رب سے، طہارت کا تعلق بندے اور رب کا ہے، پاک رہے گا تو اس کے قریب ہوگا نا۔ اب لوگوں نے بات کی نہیں، چلو ٹھیک ہے مان لیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ طہارت وضو غسل یہ سب مسئلے تو چلو بتائے ہیں، یہ انسانیت بھی ہونی چاہیے، ہمارا مذہب انسانیت ہے، تو اسلام شاید انسانیت ان کے نزدیک نہیں سکھاتا۔ میں کہتا ہوں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اتنا انسانیت کو سکھانے والا جتنی انسانیت حضور نے سکھائی ہے۔ کس مذہب میں ہے کہ لا توزی ہے بے قطار قدرک، میرے نبی انسانیت سیکھنی ہے تو اسلام سے، فرمایا تمہاری ہنڈیا کی خوشبو تمہارے پڑوسی کو ایذا نہ دے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ کس دین میں ہے؟ خوشبو سے کیا تکلیف ہے بھائی کسی کو؟ آپ جو مرضی اپنے گھر میں کریں، جو انسانیت کی بات کرنے والے ہیں نا وہ بات ہی کرتے ہیں جھوٹے۔ پوچھو ان سے، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو کتنے لوگ قتل ہوئے جنگوں میں، شہید ہوئے وہ بھی گن لو اور جو قتل ہوئے وہ بھی گن لو، اور تمہاری پہلی جنگ عظیم 1 کروڑ مسلمان 1 کروڑ انسان تم نے قتل کیا ہے، 21 ملین تم نے زخمی کیا پہلی جنگ میں۔ دوسری جنگ عظیم کسی انسانیت کا آلات الاپنے والوں نے 5 کروڑ لوگوں کو قتل کیا ہے، اور یہی انسانی حقوق کی تنظیم، ہیومن رائٹس کی تنظیمات یہی ہیں جو آج فلسطین کے مسئلے پہ چپ کر کے بیٹھے، وہاں جو کٹ رہے ہیں وہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، وہاں کوئی پتھر ہے جو ٹوٹ رہے ہیں، وہ انسان کے بچے نہیں ہیں، ایک دن کے بچے، 2 دن کے بچے، حاملہ عورتیں، بچے پیدا ہوتے ہیں خود بھی شہید اور بچے بھی شہید، یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے وہ بھائی جو ان کے اس غلط پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اس کہہ لیں کہ داؤ اور فریب میں آ جاتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا ہے بھائی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی انسانیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ انسانیت سیکھنی ہے تو اسلام سیکھو۔ اس نے پابندی لگائی ہے اس بات پر بھی، تمہاری ہنڈیا کی خوشبو تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اگر تم نے کچھ پکانا ہے، تڑکا لگانا ہی ہے، تو پھر کچھ اس کے گھر بھی بھیجو تاکہ اس کا دل بھی خوش رہے۔ اخلاق، موریلٹی جتنی اسلام نے سکھائی کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے نہیں جو سیکھ سکے یا سکھا سکے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اس پہ مثال کے طور پہ، کیونکہ وقت نہیں تفصیل کا، نبی پاک سرکار تشریف فرماتے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا، فقعد فی المسجد، حضور مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ ملاقات کے لیے، جب وہ سامنے آیا تو فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے لیے تھوڑا سا سر کے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المکان سعۃ، جگہ تو کھلی ہے، آپ کیوں سے رکھ رہے ہیں؟
یہ بندہ سرکتا ہے جگہ بنانے کے لیے، تو جگہ تو بڑی مسجد کھلی ہے بالکل ہی، بندہ اس میں ہے کوئی نہیں، تو آپ اکیلے تنہا تشریف فرما ہیں یا چند لوگ ہیں، جگہ تو ہے، وسعت تو ہے، تو پھر کیوں سرک رہے ہیں؟ اخلاقیات سکھانے والے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان للمسلم حق، یہ مسلمان کا حق ہے، اذا رآہ اخوہ فتزحزح لہ، جب کوئی مسلمان دوسرے سے ملنے کے لیے جائے تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے سرک جائے، اینڈ ہی جاؤ، انہیں دن فرق ہی پڑے گا بھئی، اس ہلنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس ہلنے سے فرق تو پڑتا ہے، جب آپ تھوڑا سا سرک رہے ہیں تو آنے والے کو اپنی اہمیت کا پتہ چلے گا، بھئی میں آیا تو میرے آیا خوش ہوئے ہیں، اس کا تعلق صرف دل سے ہے، صرف احساسات سے ہے، زبانی باتیں کرنا اور ہے اور حقیقت میں صاحب اخلاق بننا اور بنانا اور ہے۔ دنیا کو اخلاق سکھایا ہے تو میرے نبی کے دین نے، انسانیت سکھائی ہے تو حضور کے دین نے، یہ مکمل و اکمل دین ہے۔ اب اسی لیے نبی پاک سرکار نے اس دین کے اندر ملاوٹ پر شدید جلال اور غصے کا اظہار کیا۔ بالکل ختم کر رہا ہوں، تفصیلات ابھی پھر کبھی انشاءاللہ تھوڑا سا مزید دو باتیں کر دیں گے کیونکہ یہ مکمل ہے، اسی لیے حضور نے ناپسند کیا ہے کہ کوئی اضافہ کرے۔ ایک حدیث پاک ہے، 3 بندے سرکار کریم علیہ السلام کے اہل خانہ کے پاس حاضر ہوئے پوچھنے کے لیے کہ نبی پاک کی عبادت کتنی ہے، رات کی عبادت، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی۔ پوچھا گیا تو انہوں نے بتائی کہ اتنے نفل پڑھتے ہیں، اس طرح عبادت کرتے ہیں، تو وہ حیران ہوئے کأنہم تقالون، گویا کہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کی عبادت کو مقدار میں کم سمجھا، اور پھر کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور حضور کہاں؟ اس جملے کا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور تو اللہ کے مقرب ہیں، وہ تو نہ بھی کریں تو کیا بات ہے ان کی، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، ہمارا درجہ تو وہ نہیں ہے نا جو سرکار کا ہے، حضور تو بہت بلند ہے، اس لیے آقا تھوڑے نفل بھی پڑھیں مقدار میں تو بہت ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یہ ان کا شوق تھا عبادت کا۔ ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا انا اصوم الدہر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ پوری رات عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا واعتزل من النساء، میں عورتوں تو دور رہوں گا، نکاح شادی کوئی نہیں کروں گا، اللہ ہی کرائیں گا۔ نبی پاک اندر سن رہے تھے، باہر تشریف لے آئے، جلال میں آئے، حضور نے فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، تواڈے وچوں سب تو بہتا متقی تے میں ہاں، مجھے دیکھو اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور پھر فرمایا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں کبھی کبھی، اور پھر فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں اور اللہ کی بندگیوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ تم جو بات کر رہے ہو یہ میرا دین نہیں ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو لے کے آیا وہ مکمل ہو گیا، اب اپنی طرف سے تم کچھ بھی اپنے اوپر فرض نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے اضافے سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ میں نے تقریر کی وہاں دوسرے تھے زیادہ سننے والے، وہ بڑے خوش ہوئے، بعد کہنے لگے اس لیے یہی کرنا ہے، میں کہ تو سمجھیا نہیں، وہ اپنے تے فرض سمجھتے سن، جیسا بھی یہ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ فرض واجب اپنے کو نہیں بنا سکتا، جو بات فرض ہونی تھی وہ ہو گئی، جو واجب ہونی تھی ہو گئی، اسی لیے حضور نے اس اضافے کو ناپسند کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اسی لیے نبی پاک سرکار نے دین کے مکمل ہونے کی وجہ سے ہی کسی اور دین سی مشابہت کو بھی ناپسند کیا ہے۔ مشابہت الگ ایک موضوع ہے پورا تفصیلی، جدے وچ صرف وہ احادیث اور روایات اور واقعات نے جدے وچ نبی پاک سرکار نے مشابہت کو ڈکیا ہے۔ کیوں ڈکیا ہے؟ کیونکہ میں جو لے کے آیا وہ پورا ہے، وہ دے کسر کوئی نہیں، وہ دے کمی کوئی نہیں، تے پھر تسی کسی غیر دی گل کیوں اپناؤ؟ سرکار نے فرمایا من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جو ہمارے غیروں سے مشابہت بھی اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
کیونکہ جو میں لے کے آیا ہوں وہ کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مکمل دین کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مکمل دین کا ہمیں خادم بنائے۔ اللہ وہ جذبہ عطا کرے جو اللہ نے مفتی اعظم مفتی اشرف القادری صاحب کو عطا فرمایا تھا اور پیر افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کی اس مسائی جمیلہ کو اور ان کے رفقا کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔